اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا انہوں نے اپنے جی میں نہیں سوچا ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ۔ یہ کیوں نہیں سوچتے؟ انہوں نے اپنے جی میں کیوں نہ سوچا کہ اللہ نے یہ جو پیدا کیے ہیں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے یہ حق ہے، اور ایک مقررہ میعاد ہے ہر شے کی، مدت پوری ہوگی وہ چیز فنا ہو جائے گی۔ اور بے شک بہت سے لوگ اپنے رب سے ملنے کا انکار رکھتے ہیں، ان کو رب سے ملنے کے بارے میں شبے پڑ گئے ہیں، یا انہوں نے اپنے ذہنوں میں ڈال لیے ہیں، شوق نہیں ہے ملنے کا۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، اللہ کی زمین میں انہوں نے سفر نہیں کیا؟ ان کو چاہیے تھا سفر کرتے دیکھتے کہ ان سے جو پہلے ہو چکے ان کا انجام کیسا ہوا۔ کانوا اشد منہم قوۃ وآثاروا الارض وعمروہا، وہ پہلے لوگ ان سے زیادہ زور آور تھے اور زمین جو اللہ نے بنائی ہے وہ اس میں کیا کچھ کرتے تھے؟ دیکھو نا ذرا، تمہارے سامنے آ رہے ہیں، زمین میں زراعت کرتے تھے، کیا کچھ بوتے تھے۔ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور آباد کی انہوں نے زمین جوتی، زمین میں فصلیں بوئیں، آبادی کی، اور ان کی آبادی سے زیادہ کتنا زمین کا سلسلہ دیکھیں کہ کتنا کچھ اس سے انہوں نے نکالا، اور ان کے رسول ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے۔ فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، تو اللہ کی شان نہیں تھی کہ ان پر ظلم کرتا، ہاں وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ نبی کیوں آئے؟ ہماری ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، روشن نشانیاں لے کر آئے، لیکن لوگوں نے مانا نہیں، تو جنہوں نے نہیں مانا انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ اے انسان، جب اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین اور تمام چیزوں کو بغیر حکمت کے پیدا نہیں فرمایا، تو انسان ہم جو اشرف المخلوق ہیں بیکار نہیں بنائے گئے۔ ہماری پیدائش کا کچھ مقصد ضرور ہے،
اگر ہم نے اپنا زندگی کا مقصد پورا کر دیا تو ہم زندہ کہلائیں گے، ورنہ ہم مردوں سے بھی بدتر برے ہوں۔ ہمیشہ کے لیے نہیں، آخر فنا ہونا ہے، ختم ہونا ہے، اس لیے کمزور بنایا۔ کتنا ہی زور آور ہو، کتنا بڑا پہلوان ہو، ہمیشہ اسی حال میں رہتا ہے۔ درخت ہو، انسان ہو، ہر چیز آپ دیکھیں گے تو اس کی حالت ایک جیسی رہتی نہیں۔ آپ مسافروں کو دیکھیں، جائیں رستے پر، خیمے، عارضی جھونپڑے لوگ ڈال لیتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں وہ، ہوا تیز آئے تو وہ اڑ بھی چلے جائیں، اڑ بھی جائیں۔ ہمارے جسم بھی اسی طرح وہ عارضی جھونپڑوں کی طرح ہیں، فنا کے لیے بنے ہیں۔ ہاں، اگر چاہتے ہو کہ تمہیں رب کی رضا ملے، آخرت کی خوشیاں ملیں، تو دنیا میں اللہ کی نافرمانی سے بچو، اس کو راضی رکھو۔ اتنی دلیلوں کے باوجود کائنات کی صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، دھوپ ہوتی ہے، گرمی، سردی، کتنی نعمتیں، سب کچھ دیکھ کر بھی قیامت کے منکر ہیں۔ نہیں جی، اللہ سے کوئی ملاقات نہیں ہوگی، کوئی قیامت نہیں ہوگی۔ تو یہ عقل والوں کی سی بات نہیں ہے۔ بے سمجھ، بے عقل جس طرح کے جانور ہوتے ہیں۔ خوف الہی جس کے دامن گیر کا مطلب جس کے دامن کو پکڑے ہوئے ہے، وہ سنبھلتا ہے۔ میں نے ایک دن مرنا ہے، برزخ میں، قبر میں لمبا عرصہ گزارنا ہے، پھر مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا، میں نے حساب دینا ہے، وہ ڈرتا ہے۔ جو لوگ آج بھی اجڑی بستیاں، زمین میں دھسی ہوئی بستیاں دیکھ کر بھی نہیں سیکھتے، اس کا مطلب یہ کہ وہ دنیا میں ہی گم ہیں، انہیں آخرت یاد نہیں ہے۔ جس طرح عذاب کی جگہوں کو دیکھ کر خوف آنا چاہیے، محبوبوں کے مقام پر بھی جانا چاہیے۔ محبوبوں کے مقام پر جائیں گے تو امید پیدا ہوگی، اچھائی کے خیالات آئیں گے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں سفر کسی مزار کے لیے، کسی اللہ والے کے لیے نہیں کرنا چاہیے، وہ لوگ درست نہیں ہیں۔ وہ جو حدیث پڑھتے ہیں کہ 3 مسجدوں کے سوا سواریاں نہ باندھو، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی، تو یہ مطلب ہے کہ زیادہ ثواب کے لیے ان مسجدوں کے سوا کسی اور مسجد کے جا کر نماز پڑھنا۔ لیکن سفر اگر کوئی کہے کہ ان کے علاوہ سفر ہی نہیں، تو پھر سارے سفر آپ کاروبار کے لیے جا رہے ہیں، تعلیم کے لیے جا رہے ہیں، پھر ان سفروں کا کیا ہوگا؟ تو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں ان کے سوا سفر نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ وہ خود بھی سفر کرتے ہیں، مگر ان کو بزرگوں کے مقامات سے چونکہ لگاؤ نہیں ہے، یا وہ ان کے مخالف ہیں، اس لیے وہ روکتے ہیں۔ جتنے بھی قومیں پہلے آئیں، ان کو نبیوں نے آ کر پیغام حق سنایا، سچی بات سنائی، مگر ان لوگوں نے نبیوں کی مخالفت کی
جس کی وجہ سے وہ ہلاک کر دیے گئے۔ اگر اللہ کے آخری نبی کی بھی مخالفت کریں گے تو ان کا بھی انجام برا ہوگا، ان کو کوئی خیر مل سکتی اونچی کہیے گا۔ قوم عاد، قوم سمود کے بارے میں کئی مرتبہ آپ کو بتا چکا ہوں، بڑے زور آور تھے، پہاڑ کاٹ کے ان میں گھر بناتے تھے، بہت ہی زیادہ جسمانی قوت بھی رکھتے تھے، عمریں بھی ان کی لمبی ہوتی تھیں، سینکڑوں سال ہوتی تھیں، عمارتیں بنانے کے بڑے ماہر تھے، بہت بستیاں آباد کی۔ وہ ان کی بستیاں دیکھی جائیں تو مکہ شہر سے، اس وقت کے مکہ شہر سے بہت بڑھ چڑھ کر تھیں بناوٹ میں، مگر بتائیں مکہ تو آج تک آباد ہے، وہ بستیاں رہیں نہیں رہیں، حالانکہ بڑے زور والے تھے، طاقت والے تھے، مگر کچھ بھی بچا نہیں۔ اسی سے اندازہ کر لینا چاہیے کہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنے والوں، اللہ کے جہان میں رہنے والوں، تمہیں وجود بھی رب نے دیا ہے، ساری نعمتیں بھی رب نے دی ہیں، پھر اس کا کہنا کیوں نہیں مانتے؟ یہ عالم خلق جو اللہ نے بنایا ہے، اس میں کیوں غور نہیں کرتے؟ ہر تخلیق اللہ نے کی ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی بنائی، بڑی سے بڑی چیز بھی بنائی۔ پہاڑ دیکھتے ہیں، سمندر دیکھتے ہیں، ان کی گہرائی دیکھتے ہیں، کیا کچھ ہے، کون ہے؟ اتنے بڑے آسمان بغیر ستونوں کے کھڑے ہیں، کس نے بنائے ہیں؟ طرح طرح کی زمین ہے، اس کے فائدے کتنے ہیں، مگر یاد کر لینا وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، یعنی ان کی تخلیق ایک مقرر میعاد کے لیے ہے۔ اللہ نے خود مقرر کیا جس کا جتنا ٹائم کہ فلاں وقت تک یہ رہیں گے باقی، اس کے بعد مٹ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی روکنے والا، ٹوکنے والا، کوئی اس کی کائنات میں دخل دینے والا نہیں ہے، لیکن لوگ غور ہی نہیں کرتے، دھیان ہی نہیں دیتے، اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری دینے کے منکر نہیں، جزا سزا نہیں، بس دنیا ہی ہے جو کچھ ہے۔ کافر مشرک یہی کہتے ہیں، مسلمان مانتا ہے والبعث بعد الموت، کہ مجھے موت کے بعد پھر اٹھایا جائے گا، اور وہ آخرت پہ یقین ایمان رکھتا ہے، تو اس کو اپنا حال صحیح رکھنا چاہیے۔ کہتے ہیں زندگی نصیب سے ملتی ہے، آخرت کی تیاری کرنی پڑتی ہے۔ زندگی میں جتنا آپ کے لیے لکھ دیا گیا وہ ملے گا، مگر آخرت کی آپ نے تیاری کرنی ہے، اور جہاں کی تیاری کرنی ہے اس کا ہمیں کوئی خیال نہیں۔ جو نصیب کی بات ہے سارا زور اسی پہ لگا دیا ہے، حالانکہ وقت سے پہلے نہیں ملے گا، نصیب سے زیادہ نہیں ملے گا، پکی بات ہے، مگر لگے ہوئے گم، اس کو داؤ چلو، وہ داؤ چلو، یہ جگاڑ کرو، یہ ترکیب کرو۔ اللہ فرماتا ہے زمین میں چلو، کفر و شرک کرنے والے کافروں سے بھی کہا چلو دیکھو زمین میں کہ جو تم سے پہلے تھے، جو ایمان نہیں لائے تھے، کیا حال ہوا۔ اپنی تجارت کے وقت زمین کے چپے چپے کو چھانتے تھے، جاتے تھے، آتے تھے، کتنے مقامات سے گزرتے تھے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا ہم نے کتنی بستیاں الٹ دی؟ کیا انجام ہوا؟
عاد اور سمود کا کیا حال ہوا نظر نہیں آتا؟ اب ہم لوگ مسلمان کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ ہماری عاقبت آخرت ہو تو نیکوں کے ساتھ ہو، والعاقبۃ للمتقین، ہم یہ کہتے ہیں۔ ان کا کیا معاملہ تھا؟ وہ تو صرف دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتے تھے۔ تو یاد رہے کہ انسان کتنی ہی طاقت والا، جسمانی، مالی، شہرت، نام، یاد رہے کہ ایک دن یہاں سے جانا، ہمیشہ رہنے والی، آج اس ہاتھ کل اس ہاتھ، کوئی پتہ نہیں کب۔ بڑے تندرست، معلوم ہوا اچانک بیماری آئی، ساری صحت چلی گئی۔ کوئی ایسا ہوا واقعہ، پہلے تو معلوم ہوا جی کروڑوں کے مالک تھے اور اب کنگال ہو گئے۔ ایسا ہوتا ہے۔ تو اپنی قوت پہ ناز کرنے والوں، سمجھتے ہو کہ نہیں جی یہ چمک دمک، یہ رنگ وغیرہ سب اسی طرح رہیں گے، تو ایسا نہیں، ایسا نہیں۔ اگر انسان سے پوچھیں تیری بہترین غذا، وہ بھی مکھی کا تھوک ہے، تیرا بہترین لباس وہ بھی مکھی کا تھوک ہے، ریشم بھی مکھی کا تھوک ہے، شہد بھی مکھی کا تھوک ہے۔ غور کر انسان، تیری اصل قدر و قیمت کیا ہے؟ کتنی مرتبہ آپ کو سنایا، پانی پینے کو نہ ملے، پیاس سے برا حال ہو رہا ہو، آپ کو اس وقت بادشاہت یا کسی اور چیز کا خیال آئے گا؟ بس 2 گھونٹ پانی مل جائے، نہ محلات کی فکر، نہ چیزوں کی فکر، 2 گھونٹ۔ وہی پانی جسم سے باہر نہ نکلے، پیشاب نہ آئے، تکلیف سے آپ تڑپ رہے ہوں گے، آپ کو کسی اور چیز کا خیال آئے گا؟ 2 گھونٹ پانی نہ ملے تو، نہ نکلے تو۔ اے انسان کیا ہے تو؟ کس بات پہ اکڑتا ہے؟ کیوں اللہ کے سامنے نہیں جھکتا؟ یہ چمک دمک رہنے والی چیز نہیں ہے، یہ دنیا فنا ہو گئی، اور اس دنیا سے جس نے دل لگایا، دنیا کسی سے وفا کرتی نہیں۔ جنہوں نے ٹھوکریں ماری اس دنیا کو، دنیا ان کے پیچھے گئی۔ جو دنیا کے پیچھے گئے، دنیا ان کے ہاتھ نہیں آئی۔ یہ بات آپ نے سنی۔ کافروں کا تو جو حال ہے سو ہے، آج ہم ایمان والوں کو کیا ہو گیا؟ ہماری بھی ساری کوششیں دنیا کے لیے، ہماری سوچیں، ہمارے ارادے، ہماری فکریں ساری دنیا کے لیے۔ ہم کیوں غافل ہو گئے؟ ہمیں تو یقین ہے آخرت کا، وہ تو مانتے نہیں، ہمیں یقین ہے۔ یہ مکہ مکرمہ میں جو مشرک رہتے تھے اس وقت، ان سے کہا گیا تم مکہ میں رہتے ہو، تمہاری یہ جو بستی ہے مکہ، اہل مکہ کی آبادی، اہل مکہ کی عمارتیں، اس میں کھیتی باڑی تو ہوتی نہیں، وہ غیر ذی زرع، وہ ایسی زمین ہے جہاں کھیتی باڑی نہیں ہوتی ہے۔ تو سنو، دوسروں کے شہر اس سے بھی بڑے بڑے، ان کے ہاں کیا کچھ تھا مگر کچھ بھی رہا نہیں۔ تو پہلے کافروں کا انجام دیکھ کے تم سنبھل جاؤ۔ اور ہم مسلمان کہلانے والے اتنی بات جان کر بھی انہی کے طریقے پر رہیں تو بتائیے پھر ہم مسلمان ہونے کا کوئی احساس کر رہے ہیں؟ نہیں۔ یہ چونکہ بات آئی، میں نے اس لیے آپ کو سنایا۔